کی زندگی اور ان کے حالات کو اگر ہم قرآن اور حدیث سے نکال دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی معاشرہ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جنگ بدر نہیں ہوئی، جنگ احد نہیں ہوئی، جنگ خندق نہیں ہوئی، فتح مکہ نہیں ہوا۔ پوری اسلام کی تاریخ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بغیر بالکل ناقص اور نامکمل اور ادھوری رہ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالی دیتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ان کا غلط تصور ہے، غلط عقیدہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان سے بڑھ کر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو اور دین کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ اس سے بڑھ کر غلط فہمی، اس سے بڑھ کر گمراہی، اس سے بڑھ کر ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو، ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں تھے اور موت کے بعد بھی تھے۔ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے دو وزیر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی زندگی گزاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے گزاری۔ کسی قسم کی آرائش نہیں، کوئی نرم کھانا نہیں، کسی قسم کی لذت کی زندگی نہیں گزاری، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ میرے بزرگوں، صحابہ کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے والا موضوع ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی آپ کی زندگی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جام باز صحابہ، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا السنت التمسک بما کان علیہ الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسی زندگی گزاری، جو عقیدہ تھا، ان کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، جو اخلاق تھے، جو کردار تھا، جو زہد و تقوی تھا، اس کو اپنانا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چلنا یہ سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، آپ عیسائیوں سے پوچھئے، عیسائیوں میں سب سے اچھے کون سے لوگ ہیں، سب سے اچھی جماعت کون سی ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ عیسائیوں میں، کرسچنوں میں سب سے اچھے لوگ کن کو تصور کریں گے؟ جو عیسائیوں کے ساتھ تھے۔ یہودیوں سے پوچھئے، یہودیوں میں سب سے اچھی جماعت کون سی ہے، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟
یہودی کہیں گے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے بعض فرقوں سے پوچھئے کہ تم لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، سب سے خراب لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ کون ہیں؟ ان کا جواب ہوگا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ صحابہ کے بارے میں جن کی شہادت، جن کے عدل و انصاف، جن کے زہد و تقوی اور جن کے ایمان و یقین کی شہادت اللہ نے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان لوگوں کے بارے میں آج مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی معمولی غلطیوں کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مدراس میں ایک اسپیکر ہے، تمل اسپیکر، اس نے رمضان کا پورا مہینہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی بعض معمولی غلطیوں کو اٹھا کر اجاگر کر کے لوگوں کو بتانے میں پوری ٹی وی اور ٹی وی چینل کا پورا وقت اس نے اسی میں گزار دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلمان یہ کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اگر نہ ہو تو دین ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے، وہ سنت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں سب سے بڑی شہادت اللہ نے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بتائیے، اسلام نے، اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی شہادت آج کی دنیا میں موجود مسلمانوں کی کس جماعت کے لیے دی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری جماعت کے لیے یہ شہادت ملی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شہادت اگر ملی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے ملی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی۔ یہ سرٹیفکیٹ اور یہ شہادت میرے بھائیوں، یہ کوئی نوبل سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں جھوٹوں کو سچا، ظالموں کو انصاف پسند کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہادت نہیں ہے، یہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سرٹیفکیٹ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے یہ سرٹیفکیٹ ملی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب کیا، ان کو چن لیا۔ یہ لوگ دل کے بڑے نرم، علم کے پختہ اور گہرے، ایمان میں بڑے پکے، زبان کے بڑے سچے، اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے، ان جیسے لوگوں کو، ان جیسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور آسمان و زمین نے نہیں دیکھا۔ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی جماعت سب سے افضل ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت ہے۔ دنیا کی کسی جماعت میں بتا دیجئے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صدیق ہو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اکبر، کہ جس کو فاروق کا لقب عطا ہوا، جسے شیطان اگر ایک راستے میں دیکھتا ہے تو دوسرے راستے میں بھاگتا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم لوگ ایسا سمجھتے تھے
کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر فرشتہ بات کرتا ہے، جن کے بارے میں یہ شہادت دی گئی کہ وہ شہید ہیں اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر ہیں اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ احد کا پہاڑ ہلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد کے پہاڑ تم خاموش رہو، مت ہلو، تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کون؟ عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم جملہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں اور جس کے بارے میں یہ شہادت ملی ہو کہ فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرماتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا عثمان آج کے بعد جو چاہے تم کرو، اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جنگ خیبر کے موقع پر ان کو بلا کر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنگ خیبر میں خیبر خلا کو فتح کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ تمہارا وہ مقام رہے جو مقام ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ سبحان اللہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں مومن ہی محبت کرے گا اور ایک منافق ہی تم سے دشمنی کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی 2 ٹانگ نیکیوں کے ترازو میں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں۔ بتائیے کون سی جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رازدان، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امانت دار جی، اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گواہی کو 2 آدمیوں کے گواہی کے برابر بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ایک ایک فضیلت آپ دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے۔ آپ کسی بھی جماعت میں ایسے افراد کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں ان کی تعریف کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، یہ مہاجرین۔ پھر اس کے بعد انصار کا ذکر فرمایا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کو پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے کہا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ مومن حق، یہ اتنی عظیم شہادت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں دی۔ آج کوئی ہم لوگوں میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم واقعی مومن ہیں؟ نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اسلام ظاہری اعمال کی خبر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ظاہری شکل و صورت مسلمانوں کی ہے جی، یہ ظاہری چیزیں ہیں، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن ایمان کی شہادت کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ سلف نے کہا، عقیدے میں کہا گیا، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سچے پکے مومن ہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ ہم انشاءاللہ مومن ہیں، اللہ چاہے تو ہم مومن ہیں، کیونکہ ایمان کی چیز اندر کی گواہی ہے، دل اور اخلاص اور نیت کی گواہی ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پکا مومن ہوں، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ میں مومن ہوں، اللہ چاہے تو میں مومن ہوں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ تو میرے بزرگوں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کہا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کی گواہی بہت بڑی چیز ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ سچے مومن ہیں۔ اللہ نے کہا صحابہ کے بارے میں کہ یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تمہاری ساری باتوں پر ایمان لائیں گے اور اس کو مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک البصیر، صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ تو نے جو بھی کہا ہم اس کو مانتے ہیں، تیری ہر بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی کتنی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، حدیث کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آئی تو ہم اس کو ٹھکراتے ہیں، ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض باطل پرستوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں 60 حدیثیں جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے تیری عقل میں نہیں آئی تو حدیثیں جھوٹی ہو گئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اگر صحیح بخاری میں 60 حدیثیں جھوٹی ہیں تو کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہوگی، اور اگر حدیث صحیح نہیں ہوگی تو پورا قرآن جھوٹا ہوگا۔ جن لوگوں نے حدیث کو ہم تک پہنچایا انہی لوگوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے۔ جن لوگوں نے ہم تک حدیث کو پہنچایا، جو صحابہ، جو تابعین، جو تبع تابعین، جو علماء نے ہم تک حدیثوں کو پہنچایا ہے، انہی لوگوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے۔ یہ ایک صحیح حدیث کو جھٹلانا ساری حدیثوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، اور حدیثوں کو جھٹلانا قرآن کریم کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ کیوں؟ دونوں کے پہنچانے والے ایک ہیں، وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو پہنچایا ہے، وہی انہوں نے ہمیں حدیث کو پہنچایا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، اختلاف ہے اور تعارض ہے، تو یہ آپ کے کچ فہمی کی دلیل ہے، یہ آپ کی کم فہمی کی دلیل ہے، آپ نے نہیں سمجھا ہے، ورنہ قرآن اور صحیح حدیث دونوں آپس میں کسی بھی طریقے سے ٹکرا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر صحیح حدیثوں کو کوئی جھٹلاتا ہے اس وجہ سے کہ قرآن سے وہ ٹکرا رہا ہے، تو نعوذ باللہ وہ حقیقت میں قرآن کریم کی آیتوں کو ٹکرا رہا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اخلاص اور صحابہ کی للہیت اور ان کے دل کی صفائی کی شہادت دی اللہ نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 18 میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور کہا اللہ تعالیٰ ان کے دل کی باتوں کو اللہ نے جان لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اطمینان اور سکون کو اللہ نے ان پر نازل فرمایا اور ایک فتح قریب ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی باتوں کو جان لیا،
آج بتائیے کس جماعت کے افراد یا ان کے لیڈروں کے بارے میں یہ گواہی ہے؟ کوئی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے؟ اتنی جماعتیں آج اسلام کے نام پر، کوئی بھی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لوگوں کے بارے میں یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جان لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ مال فے یہ ان لوگوں کو بھی جائے گا جو مہاجر غریب ہیں، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے اموال اور ان کی دولت سے ان کو محروم کیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس لیے ان کو نکالا گیا۔ آج جتنے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، کیا کسی کے بارے میں یہ ہم گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ نے جو گواہی دی ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی گواہی دی۔ اللہ نے کہا بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے اے محمد کہ آپ رات کے 2/3 حصے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ یا رات کے آدھے حصے میں آپ عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت پڑھتی ہے۔ کون سی جماعت؟ صحابہ کی جماعت یا آج جو موجودہ جماعتیں ہیں وہ جماعتیں؟ صحابہ کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حق کو جان کر اور پہچان کر یہ کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، گواہی دینے والوں میں ہمیں بھی شمار کر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے غریبوں کی تعریف کی، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، کپ کپاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پروردگار کی طرف ان کو جانا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بزنس اور تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی ہے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے، اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دلیں پلٹ جائیں۔ یہ گواہی کس کے لیے میرے بھائیوں؟ یہ گواہی کس کے لیے میری بہنوں؟ یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے غریبوں کی، فقیروں کی تعریف کی، کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، جاہل دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہیں۔ کیوں؟ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن محمد آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، لوگوں سے اصرار کرتے ہوئے نہیں مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتنی عظیم گواہی دی کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، یہ آپ کے ساتھ جو صحابہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کیجیے، مشورہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جن کی طرف جبریل امین کو بھیج کر اللہ وحی دے رہا ہے، آسمان سے خبریں آ رہی ہیں، آسمان سے ہدایتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وشاورہم فی الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیجیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیجیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج کون سے علامہ اور کون سے ملا اور کون سے اسپیکر سے مشورہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا؟ کس جماعت کے بڑے سے کہا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے؟ یہ کتنی عظیم شہادت، یہ کتنی عظیم فضیلت، یہ کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، سب سے عظیم فضیلت صحابہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں اور ان کے گنہگاروں کو معافی کی سرٹیفکیٹ دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ تمہارے دلوں میں تم خیانت کر رہے تھے، ان کو یاد کر رہے تھے، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبے کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیا۔
جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطیوں کا ذکر کیا وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا. جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو معاف کر دیا جائے اور فدیہ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو لیا, معاف کر دیا. دوسرے دن دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں کیا بات ہے, کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تمہارے ساتھیوں نے جو مشورہ دیا کہ فدیہ لے لوں اور ان قیدیوں کو معاف کر دوں, میں نے دیکھا کہ اس درخت تک اللہ کا عذاب آ گیا تھا. اللہ نے ذکر کیا, پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں لپٹ لیتا. جنگ احد میں ان کی غلطی کا ذکر کیا, جب 50 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی پر ایک جگہ کھڑا کیا اور ان میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے اتر کر آ گئے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی معافی کی شہادت دے رہا ہے, اور آج کچھ جاہل جن کو بولنا آ گیا ہے, جن کو کچھ لکھنا آ گیا ہے, صحابہ رضی اللہ اجمعین کی غلطیوں کو نکال کر پیش کر رہے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت کر گئے ان کو بھی معاف کر دے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کے لیے اللہ سے دعا کریں مغفرت کی, معافی کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو گالی دے رہے ہیں, ان کی غلطیوں کو نکال رہے ہیں. اور میرے بھائیوں, ان قرآن کریم کی ان 3 آیتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا, میں یہ غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہاں جو لوگ قرآن اور حدیث کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کیا جی قرآن اور حدیث بول رہے ہیں, اب ایک تیسری چیز آ گئی, یہ لوگ مقلدی ہیں. دیکھو یہ لوگ تقلید کر رہے ہیں. کس کی؟ صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں. یہاں سب سے اہم بات یہ ہے, قرآن اور حدیث کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے. جو قبر پرست ہیں وہ بھی کرتے ہیں, جو پیر پرست ہیں وہ بھی کرتے ہیں, جو میلاد النبی مناتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. جی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. بھئی قرآن و حدیث کو مانیں گے تو کیسے مانیں گے؟ جتنے فرقے ہیں سب کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, لیکن ہر کوئی قرآن اور حدیث کو اپنے طور سے سمجھتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام اور توحید کا مطلب کہ بزرگوں کے احترام میں ان کے سامنے, ان کی قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کیا جائے, یہ اسلام ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جو عرش پر مستوی ہے وہی محمد ہے, نعوذ باللہ. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اس کے پاس یہ اسلام ہے, وہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے. ان لوگوں نے کہا ارے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ترا تم نے نہیں دیکھا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ دیکھا تم نے, نہیں دیکھا تم نے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. کفار کو بھی کہا گیا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 7 طبقوں میں کیسے بنایا؟ کفار مکہ سے خطاب تھا, کیا تو وہ بھی زندہ ہیں؟
قرآن کریم کو غلط طریقے سے سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلامی اسٹیٹ قائم کریں، پھر ڈنڈے کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف ہانکیں۔ ارے کس نبی نے یہ کام کیا؟ کون سا یہ اسلام ہے؟ کس نبی نے حکومت مانگی؟ تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر دین کو سمجھنے لگا ہے اور اس کے مطابق قرآن اور حدیث کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کوئی شخص رنگین چشمہ پہن لے، لال یا کالا یا پیلا، اور ہر چیز اس کو وہی نظر آ رہی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک جماعت ہے جس نے دین کو سچے طریقے سے سمجھا ہے، اور وہ ہے صحابہ کی جماعت۔ اس جماعت نے جیسے دین کو سمجھا ہے، جیسے قرآن کو سمجھا ہے، جیسے حدیث کو سمجھا ہے، ویسا تمہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، ان کی پیروی کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ورنہ آپ اختلاف میں پڑ جائیں گے، جماعتوں میں پڑ جائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے کہ آج جتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں میں اور جتنی گمراہیاں ہیں، اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دوری کا اور ان کے منہج سے دوری ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے قریب ہوتے، ان کے طریقے کو اپناتے، ان کے فہم کو اپناتے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا ایمان، ان کا زہد و تقوی، ان کی دعوت میں ان کا طریقہ، اقامت دین کے لیے ان کا طریقہ، ہر طریقے میں آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر جاتے تو ضرور آپ ایک امت ہوتی۔ اتنی جماعتیں اور اتنے فرقے نہیں ہوتے۔ آئیے سنیے ان آیتوں کو، یاد رکھیے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو صحیح راستے پر یہ آئیں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو یہ لوگ اختلاف میں اور بدبختی میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے آپ کو بچا لے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کس سے خطاب ہے؟ 13 صدیوں کے بعد جو آج جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے صحابہ سے پڑھ کر دین کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے، ان سے خطاب ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو۔ یہ خطاب کس سے؟ تابعین سے، تبع تابعین سے، بعد کے آنے والے لوگوں سے، آج جو تمل ناڈو میں موجود ہیں ان لوگوں سے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ صحابہ سے خطاب ہے جن کے زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو ویسے ایمان لائیں گے تو سیدھے راستے پر، ورنہ یہ گمراہی میں ہوں۔ تو کیسے ایمان لانا ہے؟ صحابہ کے رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر۔ صحابہ نے جس کو دین سمجھا وہ دین، صحابہ نے جو عبادتیں کی وہ عبادت، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو عید منائی وہ عید، جو انہوں نے عید نہیں منائی وہ عید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں میلاد النبی کے نام سے کوئی عید نہیں تھی، شہادت کے نام سے کوئی عید نہیں تھی، جی شب معراج کے نام سے کوئی عید نہیں تھی، شب برات کے نام سے کوئی مبارک رات نہیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں دین کے نام پر، دعوت کے نام پر یہ جماعتیں نہیں تھیں۔ تو ان جماعتوں کا وجود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہٹ کر ہیں، غلط اور ناجائز، اور سب کو صحابہ کے منہج پر جمع ہونا ہے۔ کیوں؟ ورنہ وہ اختلاف پہ ہوں گے، ورنہ وہ گمراہی میں ہوں گے۔ دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسلام میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں. مہاجرین اور انصار کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، لیکن دوسروں کے لیے شرط لگائی کہ ان کی اچھے طریقے سے فالو کرنا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے. یہ دوسری آیت جو ہمیں حکم دیتی ہے کہ تم صحابہ کی پیروی کرو، صحابہ کے راستے پر چلو. مہاجرین اور انصار ڈائریکٹ ان کے لیے گواہی دے دیا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ جنت میں ہوں گے. لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے جو تابعین سے لے کر قیامت تک لوگ ہوں گے، ان کے لیے شرط لگائی والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں ان سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ وہ اللہ سے راضی ہوں. کب؟ جب ان کے اچھے طریقے سے پیروی کریں. تیسری چیز سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، دوسروں کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، دوسروں کے راستے پر چلتے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو ان کے راستے میں جانے دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور دوزخ میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں، یہاں یہ کہنا کافی تھا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہم ان کو ان کے راستے میں جانے دیں گے اور دوزخ میں داخل کریں گے. اللہ نے کیوں کہا کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کا راستہ اپنائیں گے؟ اور مومنوں سے مراد کون سی جماعت جو آج موجود ہے؟ وہ جماعتیں یا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت مراد ہے؟ اتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین سے مراد جس وقت قرآن کا نزول ہوا جو لوگ موجود تھے صحابہ، وہ مراد. آئیے میں بتاؤں کہ صحابہ کو جو مقام عطا ہوا وہ کیوں عطا ہوا؟ یہ جو مقام عطا ہوا ہے وہ کیوں؟ ان کی قربانیوں کو چھوڑیے، انہوں نے اللہ کے لیے دین کے لیے جو کچھ دیا وہ چھوڑیے، سب کچھ گھر سے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. لیکن ان ساری قربانیوں کے علاوہ صحابہ کی دوسری خصوصیتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا. نمبر 1، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جماعت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شرف حاصل ہوا. کنہوں نے تربیت دی؟ ایسے لوگوں نے نہیں جو اچھی تقریر کرتے ہیں لیکن مسجد میں جماعت کے لیے ایک وقت بھی حاضر نہیں ہوتے، ایسے لوگ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے شاگرد، ان کے ساتھی. ابو ذرا رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگ جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھی برے، مطلب آدمی اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک ایسے انسان ہیں جن کے سارے دوست برے ہیں. جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کافر ہیں، مرتد ہیں، سوائے 6 صحابہ کے، نعوذ باللہ. سارے صحابہ مرتد. شیعہ کی نظر میں جو سیریا میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہمیں دعا تو کرنی چاہیے کم از کم اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے.
جی سیریا میں مسلمانوں کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے اور ایران کی حکومت پوری جس کی تائید کر رہی ہے، طاقت، پیسے اور فوجوں کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سنی مسلمان ہیں، صحابہ کو ماننے والے، اور یہ لوگ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما پر لعنت بھیجنے والے۔ میرے بزرگوں، صحابہ رضی اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین دین میں ان کا جو مقام تھا، دین کے سمجھنے میں بہت بڑا مقام۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کو بالکل تازہ لیا، بالکل فریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، بدعتیں شروع نہیں ہوئی تھیں، زمانہ نہیں گزرا تھا یہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ خالص عرب، آج کے جیسے جاہل اسپیکر نہیں، جن کو عربی زبان نہیں آتی اور جو ہے اسلام کے بارے میں لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں اور اسلام کی غلط تعویل پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ نہیں، بلکہ دین کو سمجھنے والے، عربی زبان کو سمجھنے والے، بہترین عربی کو سمجھنے والے، اور اگر قرآن یا حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ قرآن کریم اور شریعت کا جو نزول ہوا، کن حالات میں نزول ہوا وہ جانتے تھے، کیسے حالات میں یہ شریعت آئی، یہ قانون آیا، کب یہ صورت نازل ہوئی۔ ان کے زمانے میں شریعت شروع ہوئی اور ان کے زمانے میں شریعت مکمل ہوئی، اسباب نزول قرآن کو جانتے تھے۔ چوتھی بات، دین کی سمجھنے میں صحابہ کا جو مقام ہے میرے بھائیوں، اس وجہ سے کہ ان کی زندگیوں میں اسلامی قانون کی امپلیمنٹ ہوئی، قانون کو، اسلامک لا کو نافذ کیا گیا ان کے مردوں میں، ان کے عورتوں میں، ان کے بچوں میں، ان کے نوجوانوں میں۔ اسلامک لا کو سب سے پہلے امپلیمنٹ کیا گیا ان کی زندگی میں۔ اور پانچویں خصوصیت اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے دین کو مکمل نظام کے طور پر لیا، صرف عبادت کے لیے نہیں، صرف اخلاق کے لیے نہیں، اور اسی طریقے سے صرف جو ہے اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مکمل دین کو لیا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں، یہ 5 چیزیں اس وجہ سے کہ دین کی سمجھنے میں ان کا مقام دوسروں کے بنسبت سب سے اونچا مقام ہے، اور یہ مقام کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کی جو خصوصیت اسلام میں ہے، اس پہ ایک تیسرا سبب یہ ہے۔ سب سے پہلا میں نے بتایا کہ یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ دوسرا، دین میں سب سے بڑا مقام۔ تیسری چیز کہ ایمان میں سب سے مکمل، پرفیکٹ، ایمان میں سب سے پختہ۔ چوتھی چیز، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری میں مثال تھے، نمونہ تھے، کسی بھی بات کو ریجیکٹ نہیں کرنے والے۔ آپ نے اپنے جوتے کو نماز کی حالت میں پھینک دیا، صحابہ نے خود بخود پھینک دیا۔ آپ نے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، صحابہ نے پھینک دیا۔ یہ نہیں پوچھا کیوں۔ آج 1000 باتیں بتائی جائے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پانچویں چیز، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز اور ہر فرد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ مثال، ایسی مثال دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی۔ چھٹی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان تھے، صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیت۔ ساتویں بات، قرآن کریم میں اور حدیثوں میں صحابہ کی جو فضیلت آئی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ محکم آیتیں ہیں۔ فضیلت کی آیتوں میں نسخ نہیں ہوتا ہے، اور قیامت تک یہ فضیلت باقی رہے گی۔ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں۔ اور آٹھویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، جس طریقے سے صحابہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزاری، بالکل اسی طریقے سے صحابہ کے بعد بھی انہوں نے زندگی گزاری. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. آپ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی بدل نہیں گئی، اسی حالت پر، اسی وعدے پر، اسی طریقے پر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس دنیا سے رخصت ہوئے. 9ویں چیز، ایک صحابی کو آپ پیش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دین کے نام پر کسی بدعت کا ایجاد کیا ہو، کوئی بدعت کی ہو. جبکہ صحابہ کے زمانے میں خوارج تھے، بدعتی لوگ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تو بہت پڑھیں گے لیکن دین سے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے ویسے نکل جائیں گے. خوارج تھے، شیعہ تھے، تقدیر کا انکار کرنے والے تھے. ان ساری بدعتی جماعتوں میں ایک صحابی کو آپ پیش نہیں کر سکتے. یہ جھوٹے توحید کا نام لینے والے، قرآن و حدیث کا نام لینے والے کہتے ہیں کہ صحابہ نے بدعتیں کی. ایک صحابی کو آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے بدعت کی. آخری چیز، صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ دین کے نام پر ان کے پاس جماعتیں نہیں تھیں. سب ایک جماعت، ساری کی ساری ایک جماعت. وہاں ابو بکر کی کوئی جماعت نہیں، عمر کی نام سے کوئی جماعت نہیں، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین یا کسی اور عبداللہ بن مسعود کسی صحابی کے نام سے بڑے بڑے علماء موجود تھے. زمانے کے جو امام گزرے ہیں ان سے بہت بڑا مقام علم والے، لیکن دین کے نام پر کوئی جماعت نہیں، ایک جماعت. میرے بزرگوں، بھائیوں، اگر آپ کو ان صحابہ کے ساتھ میدان محشر میں اگر رہنا ہے، جنت میں اگر رہنا ہے، ان صحابہ کی محبت کرنا لازم ہے، ان صحابہ کے راستے پر چلنا لازم ہے. اگر ان کو چھوڑ کر آج کے باطل پرست اور بدعتی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو اختیار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت آئے گی لیکن تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں کوئی زیادہ نماز اور کوئی عبادت میرے پاس خاص نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احبب، تم ان کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اتنی اس حدیث سے ہوئی. میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں. اور انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کے ساتھ میں بھی قیامت کے دن جنت میں رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ رضی اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا ایمان، ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادت، ان کے اخلاق ہم سب کو عطا فرمائے اور ان کے ساتھ جنت نصیب فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.